نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الخلاق العليم الغفور الرحيم السميع البصير الغني الحليم نحمده على ما هدانا واجتبانا ونشكره على ما أعطانا وأولانا۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو پیدا کرنے والا، علم والا، بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا، خوب سننے والا، دیکھنے والا، بے نیاز اور بردبار ہے۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں منتخب کیا، اور ہم اس کے ان عطیات پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں جو اس نے ہمیں عطا کیے۔ 17واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں سے مراد تمام لوگ ہیں، کیونکہ تمام لوگ یا قدم بقدم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں یا پھر دنیا کے خاتمے کی طرف، کیونکہ انسان کی موت بذات خود اس کے لیے ایک قیامت ہے، اور جتنا زمانہ اس دنیا کا گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں باقی رہ جانے والا زمانہ اس سے کم ہے۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ حساب کی گھڑی قریب سے قریب تر ہونے کے باوجود بھی دنیا میں زیادہ مشغول ہے، دنیا کی زینتوں میں گم ہے، ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہے۔ اور حساب سے مراد یہاں آخرت کا حساب ہے، اور لوگ اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ ہم سب اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے دن کا ایک بڑا حصہ دنیا کے کاموں میں گزار دیتے ہیں آخرت کی فکر کیے بغیر، یا پھر آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے کام کرتے ہیں، چاہے دین کے ہوں یا دنیا کے ہوں۔ کیونکہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں تو ہم ہر دن موت سے قریب ہو رہے ہیں، ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور موت کے بعد جلد ہی سب سے پہلے تو قبر میں حساب ہونا ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن بھی سوال جواب ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں دنیا سے ہوں اور نہ دنیا مجھ سے ہے، بے شک مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس انگلی اور اس انگلی کی طرف بھیجا گیا ہے، اور پھر آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا دیا، یعنی ساتھ کے ساتھ ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے وہ اسے اس حال میں سنتے ہیں کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ہمدردی، خیرخواہی اور فکر مندی کے جذبات کے ساتھ ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھتے تھے، لیکن وہ اس کو توجہ سے نہیں سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زندگی کے مقاصد سے بہرہ ور کرتے، آنے والی زندگی کے محاسبے کے بارے میں فکر مند کرتے، لیکن وہ ان باتوں کا اثر قبول کرنے کی بجائے انہیں مذاق میں اڑا دیتے، اور اپنی لا علمی اور کم علمی کا احساس کرنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نادان قرار دیتے، مجنون قرار دیتے۔ اور آج بھی لوگوں کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی سنجیدہ بات کی جائے، آخرت کی بات کی جائے، تو وہ اس کو سننا نہیں چاہتے، ہنسی میں ٹال دیتے ہیں۔
لاہیتن قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ چپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر تم جیسا ہی ایک انسان ہے، کیا پھر تم جادو کے پھیر میں آتے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہو۔ لاہیہ کا لفظ جو ہے یہ لہو سے ہے، وہ چیز جو انسان کو اس کے ضروری اور اہم کاموں سے کسی اور کام میں مشغول کر دے، یعنی اہم امپورٹنٹ کو چھوڑ کر انسان اہم کو چھوڑ کر اہم کو چھوڑ کر غیر اہم کی طرف چل پڑے، ضروری کو چھوڑ کر غیر ضروری کی طرف چل پڑے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، لیکن بہت سے لوگ آخرت کی فکر کو چھوڑ کر صرف دنیا کی طلب میں مشغول ہیں، اور آج کل کے جتنے بھی علوم ہیں، یونیورسٹیز کی جتنی بھی ڈگریز ہیں، چاہے وہ سائنس سے متعلق ہوں یا آرٹس سے متعلق ہوں، ان میں سے کوئی بھی چیز آخرت کی یاد دلانے والی نہیں۔ ہمارے بچے اسکول میں ایک بڑا وقت گزارتے ہیں، کالجز یونیورسٹیز میں دن کا ایک بڑا حصہ گزارتے ہیں، لیکن وہاں سارا دن ایک بات بھی ایسی نہیں ہوتی جو انہیں آخرت کی فکر دلائے، ساری کی ساری صرف دنیا اورینٹڈ ہوتی ہیں، اور انسان کو موت سے اور آخرت سے غافل کر دینے والی چیزیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے کام کا چھوڑ دیں، لیکن بندہ مومن دنیا کے کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اور اس کی فکر کرتے ہوئے۔ اس نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، اس نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہیں، بلکہ اس نے خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، بس چاہیے کہ یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے، جیسے کہ پہلے رسول نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے جس بستی کو بھی ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی تین باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں۔ پہلے یہ کہ ایمان لانے کی شرط کے طور پر تم نے پہلے رسولوں جیسا معجزہ لانے کا مطالبہ کیا، لیکن پہلے رسولوں کو جب معجزات دیے گئے تو کیا قوموں نے مانا؟ وہ نہیں مانے تو کیا تم مانو گے؟ دوسرا یہ کہ جو قومیں معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لائیں انہیں ہلاک کر دیا گیا، تو کیا تم ایسا مطالبہ کر رہے ہو کہ جس کے نتیجے میں تمہاری ہلاکت ہو؟ اور تیسرا یہ کہ معجزہ نہ دکھانا دراصل تم پر اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، اور اس کے علم میں ہے کہ تم نہیں تو تمہاری اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، بس علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اہل الذکر سے مراد اہل کتاب ہیں جو سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ ان سے پوچھ لو کہ پچھلے انبیاء جو ہو گزرے ہیں وہ انسان تھے یا غیر انسان، وہ تمہیں یہی بتائیں گے کہ تمام انبیاء انسان ہی تھے، بشر ہی تھے، اور ہم نے انہیں ایسے جسم والا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے تمام وعدے سچے کر دیے، تو ہم نے انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہ قرآن تم سے متعلق ہے، کوئی ایسا کلام نہیں کہ جس کی بات سمجھ میں نہ آئے، یا ایسی بات نہیں کہ جس سے تمہارا واسطہ نہ ہو یا تمہارا تعلق نہ ہو۔ یہ تو ایسی کتاب ہے کہ جس میں تمہارے حالات کا ذکر ہے اور ان کے مطابق تمہیں رہنمائی دی گئی ہے۔ دوسرا معنی ذکر کا عزت اور شرف بھی ہے، یعنی یہ کتاب تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ اگر تم اس پر ایمان لاؤ تو یہ تمہیں ساری دنیا میں عزت و شرف عطا کرے گی۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، کہ بے شک یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے عزت و شرف کا باعث ہے۔ ذکر بمعنی نصیحت بھی ہے، یعنی یہ قرآن تمہارے لیے، اس میں تمہارے ہی لیے نصیحت ہے، یعنی ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے،
اور یہ تینوں معنی بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ قرآن کے الفاظ میں بہت وسعت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں عربی زبان کو اس مقصد کے لیے چنا. اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا ماہر ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا شرف عطا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لکھنے والے معزز اور بزرگی والے ہیں. تو قرآن عزت بھی عطا کرتا ہے. قرآن پڑھنے والے کے لیے قرآن سفارشی بھی ہوگا. قرآن والے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، اور قرآن پڑھنے والوں کا مقام جنت میں ہوگا. تو اس لیے قرآن کو معمولی کتاب نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی اس سے منہ موڑ کر کدھر جا رہے ہو، اس کو کیوں نہیں سیکھنا چاہتے، اس کو کیوں نہیں پڑھنا چاہتے، اس میں تو تمہارے ہی فائدے کی باتیں ہیں. اور کتنی ہی بستیاں جو ظالم تھیں ہم نے انہیں توڑ کر رکھ دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو اٹھایا. یعنی جنہوں نے پھر نہیں مانا ان کا یہ انجام ہوا. تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو اچانک وہ وہاں سے بھاگنے لگے. بھاگو مت اور اسی کی طرف لوٹ جاؤ جس میں تم عیش و عشرت دیے گئے تھے، اور اپنے گھروں کی طرف تاکہ تم سے سوال کیا جائے. یعنی یہ انہیں فرشتے کہتے ہیں جب ان پر عذاب لاتے ہیں. قالوا یا ویلنا انا کننا ظالمین، کہنے لگے ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم ہی ظالم تھے. یعنی عذاب دیکھنے کے بعد توبہ کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور اس وقت بابیلا مچانے سے بھی، اور اس وقت اپنی غلطیوں کو ماننے سے بھی کہ انا کننا ظالمین. اگر اپنی زندگی میں وہ ایک بار بھی یہ کہہ لیتے کہ ہم مانتے ہیں جو پیغمبر لائے ہیں اور ہم گناہ گار ہیں، ہم قصوروار ہیں، تو ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے. پھر مسلسل ان کی یہی پکار رہی، پھر مسلسل ان کی یہی پکار جاری رہی، یہاں تک کہ ہم نے انہیں ایک کٹی ہوئی کھیتی، ایک بجھی ہوئی آگ بنا کر رکھ دیا، جیسے راکھ ہوتی ہے جس کے اندر اب کوئی چیز سالڈ نہیں ہوتی. یعنی ان کا پھر نام و نشان ہی مٹ گیا. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. اگر ہم کوئی کھیل بنانے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے، بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے. یوں وہ یکا یک زائل ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں سے جو تم بیان کرتے ہو. یعنی کائنات کی تخلیق کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ یہاں پر حق و باطل کی ایک مارکہ آرائی ہو، اور خیر و شر کے درمیان جو تصادم ہے اس میں اللہ تعالیٰ خیر کو کامیابی دے اور شر کو مغلوب کرے، اور حق کو باطل پر یا سچ کو جھوٹ پر یا خیر کو شر پر مار کر اس کو ختم کر دے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین میں جو بھی ہے وہ اسی کا ہے، سب چیزوں کا مالک اللہ ہے. اب آپ کیا کیجئے، اپنی کوئی بھی چیز دیکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ میری نہیں، یہ تو اللہ کی ہے. اپنی اولاد کو دیکھیں، یہ تو اللہ کا مال ہے. اپنی بلانگنگز کو دیکھیں، اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھیں، شیشے میں اپنی شکل دیکھیں، یہ تو اللہ کا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. آپ دیکھیے کہ جب آپ کی یہ سوچ ہوگی نا کہ یہ سب کچھ میرا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ ہی اصل مالک ہے ان کا، تو پھر آپ کی دنیا کی چیزوں کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ نہیں رہے گی. پھر ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں دینا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا آسان ہو جائے گا. پھر آخرت کی تیاری زیادہ آسان ہو جائے گی، کیونکہ جب ہے ہی نہیں اور اپنا ہی نہیں، مالک کوئی اور ہے، ہم تو وقتی طور پر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور پھر ایک دن ان سب چیزوں کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. تو کیوں نہ جس وقت کے لیے اس نے ہمیں ایک عارضی ٹیمپریریلی مالک بنایا ہے، تو ہم اسے اسی کی مرضی کے مطابق خرچ کر کے اس کی رضا پالیں، اس کو راضی کر لیں، اور اس کو اپنی آخرت کا سرمایہ بنا لیں. کیونکہ جب چیزوں کو ہم کہتے ہیں نا یہ میرا یہ میرا یہ میرا، پھر ہمارے اندر ایک لالچ پیدا ہو جاتی، یہ میری چیز ہے، میں کیوں دوں، میں کسی کو کیوں دوں، میرا تو کچھ بھی نہیں، میرا تو اپنا آپ بھی میرا نہیں. تو اپنے آپ کو بھی اللہ کی راہ میں لگا دیں، اپنے اوقات کو بھی لگا دیں، اپنی صلاحیتوں کو بھی لگا دیں،
اپنی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو آخرت کو کمانے میں لگا دیں، اس سے اپنی آخرت کا کاروبار کریں تاکہ وہاں پر فائدہ ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو بھی ہے وہ اسی کا ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ فرشتوں کی مثال دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس تو ایسی بے شمار مخلوق ہے جس کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے، کہ جو دن رات اللہ کی عبادت کرتی ہے اور تھکتی ہی نہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ایک وقت میں کچھ اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ تسبیح تو نہیں کر رہے ہوتے اس وقت، یعنی کیونکہ اگلی آیت میں آتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ شب و روز تسبیح کرتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ لا یفترون کا مطلب ہے کہ وہ رکتے ہی نہیں۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اپنے کام کاج کرتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کوکنگ کرتے ہوئے، کلیننگ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں فرشتوں کی مثال دی جا رہی ہے، اور فرشتوں کا کلام جو ہے وہ اللہ کی تسبیح ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کو کون سا کلام زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کر رکھا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرانے لگے، اور ان کا حق بھی ہے کہ وہ چرچرائیں، کیونکہ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جس پر کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو، اور آسمانوں کی وسعت تو زمین کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ آپ سوچئے کہ جس رب کی عبادت کرنے والی اتنی بے شمار مخلوق ہے، اگر ہم اس کی عبادت نہیں کروں، اگر میں نہیں کروں گی، تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ ہماری عبادت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، یہ ہماری عبادت ہم ہی کو فائدہ دیتی ہے۔ ہمارا سجدہ ہماری ہی روحانی جسمانی صحت کے لیے بہتر ہے، ہمارا مال خرچ کرنا خود ہماری ہی ذہنی اور نفسیاتی صحت کے لیے اچھا ہے، اور اجر الگ مل رہا ہے جو آخرت میں ہے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق ہیں، لیکن انسان فرشتوں سے بہتر ہو سکتا ہے اگر اپنی چوائس اور اپنی مرضی کے ساتھ اپنی عبادت میں دلچسپی لے۔ یہ سوال عبداللہ بن حارث نے کعب احبار سے بھی کیا کہ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، تو کیا انہیں آپس کی بات چیت، پیغمبروں کو وحی پہنچانا اور دوسرے کام کاج میں تسبیح رکاوٹ نہیں بنتی؟ دوسرے کام کاج تسبیح میں رکاوٹ نہیں بنتے؟ انہوں نے فرمایا بیٹا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تسبیح ایسے ہی کر دی ہے جیسے تمہارے لیے سانس لینا کر دیا ہے۔ کیا ایسا نہیں کہ تم بات بھی کر رہے ہوتے اور سانس بھی لے رہے ہوتے ہو، اور چلتے ہوئے بھی سانس لے رہے ہوتے ہو؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں ہمارے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی تسبیح ایسے ہی ہوگی جیسے سانس لے رہے ہیں، یعنی جنتی مسلسل اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ دنیا میں بھی اس کی عادت بنا لیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں؟ اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا کچھ اور معبود ہوتے تو ان دونوں کا نظام بگڑ جاتا، بس اللہ جو عرش کا رب ہے ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے تو زمین میں کئی اللہ کے معبود بنا رکھے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان دونوں جگہ صرف ایک ہی اللہ معبود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا، زمین کا کوئی اور آسمان کا کوئی اور، یا ایک سے زائد کوئی معبود ہوتے، تو پھر کائنات کا سلسلہ چل نہ سکتا، درہم برہم ہو چکا ہوتا، کیونکہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی اور وہ اپنے طریقے سے دنیا کو چلانا چاہتا، اور پھر فساد ہی فساد ہوتا۔
آپ دیکھیے کہ ایک گھر کے اندر کی مثال لیجیے، ایک گھر کے اندر اگر ہسبینڈ وائف کے اندر اتفاق نہ ہو تو گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے۔ تو جس جگہ پر دو ذمہ دار اپنی اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، جیسے مختلف ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں کی لیڈرشپ کے اندر آپس کا اتفاق نہیں ہوتا اور ایک سے زیادہ پاورفل اینٹیز ہوتی ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرتا۔ تو دنیا چل ہی نہ سکتی اگر ایک الہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتا۔ ابھی تو ہے نہیں، لوگوں نے خود سے خود ساختہ گھر رکھے ہیں جن کی کوئی طاقت، پاور، ملکیت ہے ہی کوئی نہیں، تو اس کی وجہ سے پھر مسئلہ نہیں ہوتا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جا سکتا جبکہ یہ سب پوچھے جائیں گی، یعنی ان سب سے پوچھا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا، لیکن اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ کے سامنے ہم یہ نہیں کہہ سکتے وائے آپ نے یہ کیوں کیا، آپ کون ہوتے ہیں اس سے پوچھنے والے؟ ہر چیز تو اس کی ملکیت ہے، اور اپنی ملکیت میں جو چاہے کرے، یعنی آپ اپنی چیزوں کے ساتھ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے اپنے کسی چیز کو کہاں دیا، کیوں دیا، کب دیا، کیسے دیا، اور اگر کوئی سوال کرنے لگے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میری چیز میری مرضی، میرا گھر۔ کوئی آپ سے آپ کے گھر آ کے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے صوفہ یہاں کیوں رکھا ہوا اور اس طرح کی کرسی کیوں خرید کے رکھی ہوئی اور آپ کا کچن ایسا کیوں ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا پوچھے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ بے وقوف ہے، یہ میرا گھر ہے، تمہارا تو نہیں، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ تو بعض سوال جو ہے وہ اعتراض ہوتے ہیں، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی اعتراض کریں کہ آپ نے آج بارش کیوں برسا دی، اور آج سنو کیوں نہیں ہوئی، اور آج یہ کیوں دنیا میں ہو رہا ہے، اور وہ فلان جگہ لوگ کیوں مر رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے اور وہ کیوں ہو رہا ہے۔ نہیں، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اپنے علم کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کی حکمت اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، یا انہوں نے اس کے سوا کچھ اور معبود بنا رکھے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے اپنی دلیل پیش کرو، یہی ان کی نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہے، یہ ان کی نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کی بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان کی اکثریت حق کو نہیں جانتی، لہٰذا یہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی ہر آسمانی کتاب میں صرف توحید کا ہی ذکر ملتا ہے، یہ پہلے پیغمبروں نے بھی یہی سبق دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پیغام تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ وہ تو عزت دیے گئے بندے ہیں، یعنی فرشتے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، فرمایا وہ بیٹیاں نہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں اور اس کے فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، عبادت گزار ہیں۔ اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جس کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہر کمزوری اور کوتاہی سے پاک ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، یعنی ہر کمی کوتاہی کمزوری سے، اسے کسی اولاد کی یا سہارے کی ضرورت ہی نہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ کسی بات میں اس سے آگے نہیں بڑھتے بلکہ وہ اسی کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ بھی فرشتوں ہی کی صفت ہے کہ فرشتے انتہا درجے کے فرما بردار ہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر بات تک نہیں کرتے، اس کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کرتے، اور پھر جیسا حکم ملتا ہے ویسا ہی کام کرتے ہیں، اس کے حکم سے ہی اترتے ہیں، اس کے حکم سے ہی چڑھتے ہیں، اس کے حکم سے ہی کسی کی جان لیتے ہیں، ہر کام۔ اور یہ غلامی کی انتہا ہے کہ آقا کی مرضی کے بغیر نہ کچھ بولتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ انسان کی تو اپنی اولاد بھی ایسے نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی ایک مثال ہے۔ ایک آدمی نے الحمدللہ کثیرا کہا، اس کلمے کو لکھنا فرشتے پر بھاری ہوا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں اس کو کیسے لکھوں، تو اسے بتایا گیا
کہ جس طرح میرے بندے نے کثیرہ کہا ہے اسی طرح لکھو، جو کہا ہے وہی لکھ دو بس، اجر دینے والا تو اللہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو کام انہیں نہیں آتا پھر وہ دوبارہ پوچھ لیتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ صرف اسی کی سفارش کر سکیں گے، اسی کی شفاعت کر سکیں گے جس سے وہ راضی ہو، اور وہ خود اس کی خشیت سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی فرشتے اتنی عبادت اور فرما برداری کرنے کے بعد بھی سفارش کا حق نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ بس اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ راضی ہوگا، اجازت دے گا، اور اتنی عبادت کے باوجود بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، مشفقون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات فرشتوں کے پاس سے میں گزرا اور جبریل اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ ٹاٹ کی طرح لگ رہے تھے، حالانکہ ان کا اپنا اصل جو ڈریس ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس سے ہر وقت ہیرے موتی جھڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن وہ بہت ڈرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی مقرب فرشتہ زمین و آسمان، پہاڑ اور پتھر ایسا نہیں جو جمعے کے دن اس سے نہ ڈرتا ہو، کیونکہ قیامت جمعے کے دن آئے گی۔ اور ان میں سے جو کوئی یہ کہے کہ میں بھی اس کے سوا معبود ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، ایسے ظالموں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یعنی بالفرض اگر ان فرشتوں میں سے یا انبیاء میں سے کوئی یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے میری بندگی کرو، وہ اپنے آپ کو الہ ڈکلیئر کر دے، تو اسے بھی ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ یعنی چاہے ان کا مقام کتنا بھی بڑا، لیکن اللہ کے آگے کوئی بڑائی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا کوئی کرنے والا تھا، فرشتے اور انبیاء ایسا کبھی کہہ ہی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے انبیاء کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ اگر کسی نے شرک کیا تو ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے شرک کرنا تھا۔ ان کی مثال دے کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی انسان کی کتنی بھی نیکیاں ہوں، پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں، لیکن اگر شرک کرتا ہے سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، جن لوگوں نے کفر کیا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ رتقن کا مطلب ہوتا ہے دو یا کئی چیزوں کا آپس میں سختی سے جڑا اور چپکا ہوا ہونا، ہاں وہ فطری طور پر ہو، جیسے پتھر ہوتے ہیں اس کے ذرات آپس میں کس قدر چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر فتق کا مطلب ہوتا ہے ایسی جڑی ہوئی چیزوں کو الگ الگ کر دینا۔ تو زمین و آسمان کی تخلیق خالق کی پہچان کی ایک نشانی ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ کس طرح وجود میں آئے کہ پہلے آسمان اور زمین آپس میں سختی سے جڑے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے۔ زمین و آسمان ایک ٹھوس شکل میں اکٹھے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ قوت اور قدرت کے ساتھ ان کو الگ الگ کر دیا، درمیان کا حصہ خلا کر دیا، اور پھر 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں بنائیں، اور دیگر ستارے سیارے تو انگنت ہیں جو وجود میں آئے۔ تو اللہ کے سوا کس کی مجال ہے کہ ایسی کوئی چیز بنا سکے؟ اور آج آپ دیکھیں سائنس بھی یہ بات تسلیم کرتی کہ کائنات پہلے ایک بڑے گولے کی شکل میں تھی اور پھر ایک بڑے دھماکے کے ساتھ ہر چیز الگ الگ ہوئی، لیکن دھماکہ کرنے والے کو نہیں پہچانتے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے کہ وہ انہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، اور ہم نے ان میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راہ پا جائیں۔ اللہ کی توحید اور اس کے فضل کے اب مختلف دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا لیکن وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی آسمان ایک چھت کی طرح ہے، ایک خیمے اور قبے کی جیسے
چھت ہوتی ہے اوپر کا حصہ. پھر یہ ہے کہ یہ زمین پر گرنے سے اس کو روکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا یہ کہ شیاطین سے محفوظ کر رکھا ہے. اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. جس دن سے پیدا ہوئے ہیں اس دن سے بس چالو ہیں، چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں، کبھی رکتے نہیں، تھکتے نہیں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی. کیا پھر اگر آپ وفات پا گئے تو بھلا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ اب یہ توحید کے 6 دلائل کے بعد دنیا کی حقیقت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. یعنی دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی، اور کسی بھی انسان کو ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا، کوئی نیک ہو یا بد. اس سے یہ پتہ چلتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں بنائی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اب تک زندہ ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اگر ابھی آسمانوں پر زندہ ہیں تو وہ بھی دنیا میں دوبارہ اتارے جائیں گے، اور پھر ایک نیچرل ڈیتھ کے ساتھ فوت ہو کر زمین میں ہی دفنائے جائیں گے اور زمین سے ہی نکالے جائیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت. اب اس کے بعد ایک اور دلیل دے دی گئی. پہلے فرمایا کہ آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں. آپ بھی فوت ہوئے، آپ کو قبر میں دفن کیا گیا. اسی طرح باقی انبیاء بھی، تمام اولیاء اللہ، اور آج بھی اور آج کے بعد بھی جو بھی کوئی ذی روح ہے، کل نفس، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی حیوان ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہے، چاہے کوئی جن ہے، چاہے کوئی زمین پہ بسنے والی کوئی اور مخلوق ہے، ہر ذی روح کی روح نکلنی ہے، جانی ہے، مرنا ہے، سب نے مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں موت کو ایک گالی سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں فوت ہو گیا یا مر گیا ہے تو یہ شاید اس کی شان کے خلاف ہے. اب بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر کیا ٹرینڈز ہیں. جب کسی رسول کی بات ہوتی ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی بزرگ کی یا کسی ولی اللہ کی، تو موت یا فوت کا لفظ استعمال نہیں کرتے اس کے لیے. یا کریں گے انتقال. انتقال کا کیا مطلب ہے؟ جگہ بدل لی ہے، اب یہاں تھے پہلے تو پھر وہ چلے گئے. موت کا لفظ استعمال نہیں کرتے. یا کہیں وہ پردے میں، یا کہتے ہیں وہ پردے میں ہو گئے، پردہ فرما گئے. کبھی سنا آپ نے یہ؟ پردہ فرما گئے. یا پھر اسی طرح کے کچھ اور الفاظ اختیار کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہنا ان کو لگتا ہے جیسے ہم نے کوئی توہین کر دی کہ وہ فوت ہو گئے. حالانکہ حیات، زندگی، الحی القیوم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس پر فنا نہیں اور اس پر موت نہیں، تو پھر آپ شرک کی ایک قسم کر رہے ہیں. کیونکہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے کہ اس کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موت تو دور کی بات، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی. الحی القیوم ہے وہ. اور یہ زندگی اللہ نے کیوں دی ہے ہمیں، جو ایک وقتی محدود زندگی ہے؟ ہمیں آزمانے کے لیے. اس میں شر اور خیر سے آزمایا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شر تو آزمائش ہے ہی، جو خیر اور نعمت ہمیں ملی ہے وہ بھی آزمائش ہے، لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اس لیے کوئی تکلیف آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی نعمت ملتی ہے تو بھول جاتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے، اور یہ نہیں سوچتے کہ اس میں بھی تو ہمارا امتحان ہے، یہ بھی آزمائش کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر کبھی سختی آتی ہے، کبھی نرمی آتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی دولت آتی ہے، کبھی فقر آ جاتا ہے.
یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ انسانوں کو آزمایا جائے۔ کیا آزمائش؟ کہ تکلیف پر صبر کرتا ہے یا نہیں، اور نعمت پر شکر کرتا ہے یا نہیں، بس یہ ہمارا ٹیسٹ۔ اور اکثر لوگ اسی میں فیل ہو جاتے ہیں، تکلیف آنے پر شکوے شکایات، اطاعت میں کوتاہی، اور نعمت آنے پر اطاعت میں کوتاہی۔ ہر دو چیز میں ہم جس چیز کو نہیں کرنا چاہیے وہی کرتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت، عبادت اور اللہ کی فرمانبرداری کے کام۔ لیکن مومن کا معاملہ اس سے الگ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، کیونکہ اس کا سارا معاملہ ہی خیر ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، سو وہ اس کے لیے بہتر ہے، وہ بھی اس کو اجر اور عبادت کا یعنی اجر کا ذریعہ بن گئی۔ اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور انسانوں کو آزمانے کی بات قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی کی گئی ہے، سورۃ الاعراف میں، سورۃ الانعام میں، سورۃ الملک میں، سورۃ الکہف میں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں؟ یعنی پیچھے خیر اور شر کی آزمائش کی بات تھی، خیر و شر کے ساتھ آزمائش کی بات تھی۔ تو خیر بہت ساری چیزوں میں ہے، لیکن بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑی خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ لیکن آپ کی آمد لوگوں کے لیے ایک آزمائش بھی تھی کہ کون نعمت کی قدر کرتے ہوئے آپ پر ایمان لاتا ہے، اور کون ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ انسان جلد بازی کے خمیر سے پیدا کیا گیا ہے، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ عجلت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے وقت سے یعنی مقررہ وقت سے پہلے اس کا ارادہ کرنا کہ وہ ہو جائے۔ تو یہ جلد بازی جو ہے یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، وہ پیدا ہی جلد باز کیا گیا ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور یہ کیوں کہا گیا کہ خلق الانسان من اجل، اجل سے پیدا کیا گیا، یعنی جلد بازی سے پیدا کیا گیا، مراد یہ مبالغے کے لیے ہے۔ جیسے کسی کو عدل کہہ دیں تو مراد یہ کہ یہ بہت زیادہ عادل انسان ہے، تو اسی طرح عجول کہہ دیں، اجل کہہ دیں تو اس سے مطلب کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ جلد باز ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے اور اپنی عادتوں کو دیکھنا چاہیے۔ بعض لوگ ہر چیز میں جلد بازی کرتے ہیں، کچھ لوگ تو اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے کیونکہ یہ ہماری آزمائش ہے نا اس میں، تو اس لیے اس پر ورک کرنا ہے۔ یعنی یہ ایک فطری کمزوری ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹی سی تکلیف پر ہم جلد مایوس ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی خوشی پر جلد ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کوئی ہمارا کام نہ ہو تو ہم اس میں جلد پریشان ہو جاتے ہیں، اور کام کوئی ڈیلے ہو یا کوئی کسی بھی چیز میں اگر تاخیر ہو، اگر کوئی کام 1 مہینے بعد ہونے والا تو ہم اس کے لیے آج سوچنا شروع کر دیتے۔ انگزائٹی کس لیے ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے بھی جلد بازی ہوتی ہے، کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ بس اب فوراً ہو جائے، جلدی ہو جائے، دیر کیوں ہو رہی ہے، رکاوٹ کیوں؟ اور یہ نہیں کہ یہ بڑوں میں ہوتی ہے، اگر آپ بچوں کو دیں، اگر آپ بچوں کو بتائیں آج ہم پارک چلیں گے، کہہ تو بیٹھے ایک دفعہ، پھر کیا ہوگا؟ ہر تھوڑی دیر کے بعد پوچھیں گے کب جائیں گے، کب جائیں گے، کب جائیں گے۔ اچھا، مجھے اپنا یاد ہے کہ چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے والدہ اپنی والدہ کے گھر ہمیں لے کے جاتے تھے، تو اس وقت سواریاں اتنی تیز نہیں ہوتی تھی، تو ہمیں اتنا شوق ہوتا سارا دن انتظار کرتے بس چلیں گے چلیں گے، ہر تھوڑی دیر کب جا رہے ہیں کب جا رہے ہیں کب۔ اچھا جب چڑھ بیٹھتے تو پھر اس کے بعد کب پہنچیں گے کب پہنچیں گے کب پہنچیں گے۔ اچھا جب پہنچ جاتے کب واپس جائیں گے کب واپس جائیں گے، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو یہ ہم سب کی کمزوری ہے، اس پر قابو صبر کے ساتھ ہی پایا جا سکتا ہے۔ کہ اس کا علاج کیا ہے؟ صبر، انتظار، صبر میں انتظار بھی ہے نا۔ تو اور کہتے ہیں الانتظار اشد من الموت،
انتظار تو موت سے بھی زیادہ سخت ہے. اور کفار مکہ کے آتے اس جلد بازی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا. تو کہتے تھے کب آئے گا؟ کوئی عذاب بھی مانگنے کی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، پس تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو کہ بس جلدی اب نشانیاں آ جائیں. اسی طرح سورۃ الاسراء میں کل ہم نے پڑھا، پرسوں پڑھا، کل نہیں پرسوں 15ویں پارے میں پڑھا تھا. وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اور انسان برائی کی اسی طرح دعا کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان بہت جلد باز ہے، یعنی بد دعا میں بھی بڑی جلدی کرتا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اسی جلد بازی کی وجہ سے اور یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. یعنی تنزیہ طور پر عذاب کے بارے میں بار بار پوچھتے تھے. انسان کی خوشی کی چیز کے خوشخبری کے بارے میں بار بار پوچھے کہ کب ملے گی، شر کے بارے میں بار بار سوال کریں کہ کب ہمارے اوپر مصیبت آئے گی. یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ لیکن یہ دراصل یقین نہیں رکھتے تھے نا کہ ہے بھی وہ، اس کی کوئی حقیقت بھی ہے کہ وہ عذاب آ بھی سکتا ہے. لہذا تنزیہ طور پر مذاق اڑانے کے لیے، بلٹل کرنے کے لیے یہ سوال بار بار کرتے. کاش یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جان لیں کہ جب وہ اپنے چہروں اور اپنی پشتوں سے آگ کو ہٹا نہ سکیں گے اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے، بلکہ وہ ان پر اچانک آ جائے گی تو وہ انہیں حیران کر دے گی، تو وہ اس کو رد کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں گے اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. کہہ دیجئے وہ کون ہے جو رات اور دن میں رحمان سے تمہاری نگہبانی کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں. یا ہمارے سوا ان کے کچھ اور معبود ہیں جو انہیں بچا لیں گے؟ یعنی اللہ ہی بچا رہا ہے تمہیں، اللہ ہی روک رہا ہے اس عذاب کو. وہ تو خود اپنی مدد کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، اور نہ وہ ہمارے ساتھ اور نہ وہ ہماری طرف سے ساتھ دیے جائیں گے. بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو سامان زندگی دیا، یہاں تک کہ ان پر زندگی کی مدت طویل ہو گئی. کیا پھر یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا پھر بھی یہی غالب آنے والے ہیں؟ کہہ دیجئے بے شک میں تو تمہیں وحی کے ذریعے خبردار کر رہا ہوں، یعنی اپنے پاس سے باتیں نہیں سنا رہا. اور بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب بھی وہ خبردار کیے جائیں. اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی چھو جائے تو یہ ضرور کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم ہی ظالم تھے. اور ہم قیامت کے دن انصاف والے ترازو رکھ دیں گے تو کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. اور اگر وہ عمل رائی کے دانے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. یعنی قیامت کے دن سب لوگ اپنی آنکھوں سے انصاف دیکھیں گے. اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو ایک صورت بھی دی جائے گی، یعنی میزان میں رکھنے کے لیے. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو متقی لوگوں کے لیے خوب فرق کرنے والی چیز اور روشنی اور نصیحت عطا کی. وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کی گھڑی سے بھی ڈرنے والے ہیں، یعنی رب کو دیکھے بغیر اس کا شدید خوف رکھتے ہیں. اور یہ ایک مبارک ذکر ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اور یہ ایک مبارک ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو؟ یعنی ایک تو یہ کتاب بابرکت ہے، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، پھر بھی تم اس کو نہیں مان رہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی تھی اور ہم اسے خوب جاننے والے تھے، یعنی اس کی سمجھ بوجھ کا ہمیں اچھی طرح اندازہ تھا. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کے لیے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو.
وہ کہنے لگے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو انہی کی عبادت کرنے والا پایا ہے اور کوئی دلیل نہیں، باپ دادا کی اندھی تقلید۔ اس وقت تم اور تمہارے آبا و اجداد یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ وہ کہنے لگے کیا واقعی تم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا تم دل لگی کر رہے ہو، ایسے ہی ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ کیونکہ بت پرستی کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی شخص ان کو اتنی ان کو گمراہ کہے گا، یعنی ان کی وجہ سے گمراہی پھیل رہی ہے۔ یعنی وہ سوچے نا کہ وہ ان بتوں کو، ان مورتیوں کو وہ تو ایک تقدس کے مقام پہ رکھے ہوئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ یہ تو کھلی گمراہی کے اسباب ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اللہ کی قسم میں تمہارے پیٹھ پھیر کر جانے کے بعد تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک چال چلوں گا۔ پھر اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے ایک بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ یقیناً وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ چونکہ عقل سے عاری تھے، اس لیے یہ نہیں سوچا کہ یہ کیسے معبود ہیں جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکے۔ یعنی ہمارے معبودوں کو کس نے توڑ دیا، ذلیل کیا؟ اگر وہ معبود ہوتے اصلاً تو وہ اپنا دفاع نہ کرتے، ٹوٹنے دیتے، مار کھاتے۔ یعنی ایک انسان جس کے اندر بھی تھوڑی سی بھی عقل ہو وہ کسی کی مار نہیں کھاتا، وہ ضرور اپنا دفاع کرتا ہے۔ تو یہ کیسے خدا ہیں تمہارے کہ جنہوں نے مار کھا لی اور ٹوٹ گرے نیچے اور کچھ کیا بھی نہیں؟ وہ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یعنی بتوں کو توڑنے والے کو ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی کہہ چکے تھے، صاف اعلان کر دیا تھا کہ میں ضرور تمہارے بتوں کی خفیہ تدبیر کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو سنا ہے ان بتوں کا ذکر کر رہا تھا، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یعنی انداز ان کا کیا تھا؟ ایک تحقیر والا انداز ہے، جیسے وی ڈونٹ نو، وہ ایک تھا، وہ ایسا تھا ویسا تھا، یعنی تھرڈ پرسن کے طور پر اس کو غیر اہم قرار دے رہے ہیں۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، وہ کہنے لگے پھر اسے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ سب گواہ ہو جائیں۔ وہ کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا بلکہ یہ تو ان کے اس بڑے نے کیا ہے، بس ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ یعنی یہ ایک بت کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اس سے پوچھ لو۔ تو وہ اپنے دلوں کی طرف پلٹے، پھر کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ انہیں اپنی غلطی نظر آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور اصل داعی دین وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو سچواتا ہے، ان کا ضمیر جگاتا ہے، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ابھارتا ہے کہ خود عقل سے کام لو۔ تو انہیں سمجھ آ گئی کہ جنہیں ہم اپنا حاجت روا اور مشکل کشا قرار دیتے ہیں، ان کی بے بسی اور بے چارگی کا حال یہ کہ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکے، تو وہ ہمارا کیا بنائیں گے؟ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے اور کہا تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ وہی پرانی ضد پھر لوٹ آئی، حق تسلیم کرنے کی بجائے ضد اور جہالت میں پڑے رہے۔ اس نے کہا کیا پھر تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ اف لکم، تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اسے اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ انہوں نے کہا جلا ڈالو اسے اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ سبحان اللہ، معبود مدد کرتے ہیں یا عابد مدد کرتے ہیں؟ عقل الٹ گئی تھی نا، پیچھے آ رہا ہے نا یہ نکسو علی رؤوسہم، تو نکسا کا مطلب ہوتا ہے سر کے بال الٹا کرنا، سر نیچے اور پاؤں اوپر، اور یہ کسی انسان کی بدترین حالت ہوتی ہے کہ جب سر نیچے اور پاؤں اوپر ہو۔ تو ان کا
ان کی عقلیں ماری گئی تھی. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. تو آپ دیکھیے کہ جب انسان دلیل سے لاجواب ہو جاتا ہے تو یا تو نیکی اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے یا بدی پر غالب آ جاتی ہے. اگر بدی غالب آ جائے تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی اور مکمل لاجواب ہو جاتا ہے. پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے مخالف کو مد مقابل کو دھمکیاں دینے لگتا ہے. اگر وہ اس سے بھی نہیں مانتا تو پھر اگلا کیا ہوتا ہے؟ پھر مار دینے کی سازش کرنے لگتا ہے. قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. قوم ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی تیاریاں کر رہی تھی اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا تھی کہ اس نے آگ کو حکم دیا کہ سلامتی والی بن جاؤ، ٹھنڈی ہو جاؤ سلامتی. اگر ٹھنڈی ہو گئی تو کام تب بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسی ٹھنڈی نہ ہو کہ وہ، کیونکہ زیادہ ٹھنڈک بھی تو جلاتی ہے نا، کولڈ برن بھی ہوتے ہیں نا. تو سلامتی والی یعنی ٹھنڈی ہو لیکن ابراہیم سلامت رہیں. اب آپ دیکھیے یہ بہت بڑا معجزہ تھا نا جو ان کے سامنے آیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، پھر بھی نہیں مانا. انہوں نے باقاعدہ ایک چار دیواری بنائی، ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں ڈالی. کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد بھی ان میں شریک تھا کہ جو آگ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے. بہت بڑا یعنی بہت بڑا انتظام انہوں نے کیا، خود ساری تدبیریں کی، محنت کی. معلوم نہیں کتنے دن لگے ان کو یہ کرتے ہوئے، اور جب ناکام ہوئے اس میں تو بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی. انہیں سمجھ نہیں آئی کہ آگ کیسے نہیں جلاتی. تو یاد رکھیے کوئی بھی چیز جو کام کر رہی ہے وہ دراصل اللہ کے اذن سے کر رہی ہے. مثلا ہماری آنکھ دیکھتی ہے تو یہ اللہ کے اذن سے دیکھ رہی ہے، اللہ ہی اس کو دکھوا رہا ہے. ہماری زبان بولتی ہے تو یہ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے نا، لیکن ہلتی ہے تو کیسے کیسے لفظ نکل رہے، کہ یہ کدھر سے، کبھی بولتے ہوئے سوچے یہ کہاں سے آ رہے ہیں لفظ. یہ آواز بھی آ رہی ہے اور پھر اس کے اندر ایک سینس بھی ہے، اور پھر یہ کیا ہو رہا ہے. انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اگر صرف اپنے وجود پہ غور و فکر شروع کر دے. اور یہ چیز انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اللہ کی معرفت دیتی ہے. جتنا جتنا ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں، ہم غفلت میں جی رہے ہیں نا. جیسے آج کے پارے کی پہلی آیت تھی وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. ہم غفلت میں جی رہے ہیں، ہم بس اپنے آپ سے بھی غافل ہیں، اپنے آپ کو بھی بھولے ہوئے ہیں. تو آگ اگر جلاتی ہے نا تو یہ اللہ کے حکم سے، اور اگر وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اللہ ہی کا حکم ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم. ہمیں اسباب اختیار تو کرنے ہیں لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ ہمیں اللہ کی ذات پر کرنا ہے، کیونکہ ہر چیز اسی کا حکم مان رہی ہے، کیونکہ مالک وہی ہے نا، آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی. اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہی کو انتہائی خسارے میں ڈال دیا. یعنی قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے چھپ کر سازش کی ان کو جلانے کی. ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ابراہیم یہاں سے نکل نہ جائیں، لیکن ہوا یہ کہ وہ خود ہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہو گئے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی. کون سی جگہ ہے جسے برکت عطا کی تھی اللہ نے؟ فلسطین کی زمین. ابراہیم علیہ السلام جو تھے یہ ان کے جو والدین وغیرہ تھے عراق کے علاقے میں رہنے والے تھے. ہمیں ترکی جانے کا اتفاق ہوا تھا تو وہاں ہمیں پتہ چلا کہ عرفہ میں وہ جگہ ابھی تک ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے الاؤ تیار کیا گیا تھا اور سب. تو میرا خیال ہے بائے بس تقریباً 10-12 گھنٹے یا زیادہ کا سفر تھا تو ہم عرفہ گئے اور وہ پورا علاقہ دیکھا جہاں پر یہ سارے واقعات ہوئے. اللہ ہی حقیقت جانتا ہے لیکن کافی سینس بن رہی تھی.
تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ چھوڑ دی اور وہ ہجرت کر کے فلسطین کی طرف آ گئے. یہاں پر وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور مزید یعقوب بھی، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا. دیکھیے اولاد تو ایک نعمت ہے، لیکن اگر اولاد بگڑ جائے نا تو سب سے زیادہ تکلیف بھی انسان کو اسی کی ہوتی ہے، سب سے بڑا غم بھی اسی چیز کا ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اگرچہ دیر سے خبر ملی تھی، خوشخبری کہ ان کی اولاد ہوگی، لیکن نیک اولاد کی خوشخبری ملی کہ نیک ہوں گے. یعنی انسان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ جب وہ اپنی اولاد کے اندر کوئی نیکی دیکھتا ہے، کسی خیر کے کام کی توفیق دیکھتا ہے. اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک بنائے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل اور یعقوب اور پھر حضرت یوسف اور پھر ان کے بچوں میں سے بھی بے شمار نبی آئے. وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی شریعتوں میں بھی نماز اور زکوٰۃ تھی. اور لوط کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا، اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کیا کرتی تھی. در حقیقت وہ بہت برے فاسق لوگ تھے، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھا. اور نوح کا ذکر کیجئے، جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب سے نجات دی. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، ان کے مقابلے پر ہم نے اس کی مدد کی، بے شک وہ بہت برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور داؤد اور سلیمان کا ذکر کیجئے، جب وہ دونوں ایک کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب کچھ لوگوں کی بکریاں اس کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ انگور کی بیلیں تھیں جن کے گچھے نکل چکے تھے، یعنی گچھے لٹک رہے تھے، اسے بکریوں نے اجاڑ دیا. داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا، آپ نے فیصلہ کیا کہ بھیڑ بکریاں انگور کی بیلوں کے مالک کو دے دی جائیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس کا فیصلہ ایک اور بھی ہے. پوچھا وہ کیا؟ عرض کی، آپ انگور کی بیلیں بھیڑ بکریوں والے کے حوالے کر دیں، وہ ان کی نگہداشت کرے جب تک وہ دوبارہ پہلے جیسی نہ ہو جائیں، اور بھیڑ بکریاں انگور کی بیلوں والے کے حوالے کر دیں، وہ اس وقت تک ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور جب انگور کی بیلیں پہلی حالت پہ آ جائیں، یعنی جو کھائی تھی ویسی ہی بن جائیں، تو آپ انگور کی بیلیں اس کے اصل مالک کے سپرد کر دیں اور بھیڑ بکریاں اس کے مالک کے سپرد کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے ہر ایک کو حکم اور علم عطا کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بچے والدین سے بہتر سوچ سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس معاملے میں جس کو چاہے صاحب و رائے بنا دے، درست رائے عطا کر دے، خیر کی بات سجھا دے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ڈیسیژن پاور ہو، آپ کے اندر رائٹ ڈیسیژن لینے کی پاور ہو. یہ پاور آپ کی اپنی نہیں ہوتی، یہ اللہ آپ کو دیتا ہے. آپ کے اندر نیکی کرنے کا خیال ہو اور پھر آپ وہ کر بھی جائیں، یہ خیال بھی اللہ ڈالتا ہے. تو اس لیے انسان کو اس پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، پھر ہم نے یہ فیصلہ سلیمان کو سجھا دیا، اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم دے رکھا تھا. اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کیے تھے، وہ سب تسبیح کرتے تھے، اور یہ کرنے والے ہم ہی تھے. اور ہم نے اسے تمہارے لیے جنگی لباس بنانے کا ہنر سکھایا تھا، تاکہ وہ تمہاری جنگ سے تمہیں حفاظت میں رکھے. تو کیا تم شکر گزار ہو؟ اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز و تند چلنے والی ہوا کی، جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. اب آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا تو اس نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ کے ساری قوم کو غرق کر دیا. آگ کو حکم دیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام پر برد و سلامتی بن گئی. داؤد علیہ السلام کے لیے
تسبیح کے ساتھ پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کے سپرد ہوا کا کام کیا تھا کہ تمہاری مرضی سے چلے، تو وہ دراصل کس نے دی تھی؟ وہ صلاحیت کس نے دی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی مسخر تھے۔ ہم؟ لیکن پانی یا آگ کو نوح علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کے تابع فرمان نہیں کیا، نہ پہاڑوں پرندوں کو داؤد کے حکم کا پابند کیا، بلکہ لیکن سلیمان علیہ السلام کا خاصہ یہ ہوا کہ ہوا ان کے انڈر کر دی گئی، کنٹرول میں کر دی گئی، تجری بامرہ ہی۔ اچھا آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی اختیار ان کو دے دیا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کچھ نہ کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ان میں سے ایک اختیار ہے، اور اللہ جس چیز کو جیسے چاہے استعمال کروائے۔ اگر اللہ نے ہمیں کسی نیک کام کی توفیق دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ کسی انسان سے شکریہ کی توقع رکھ بیٹھے ہم، اگر وہ خیر کسی انسان کے حق میں کی ہم نے۔ اور کئی شیطان بھی اور کئی شیاطین بھی جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی کام کرتے تھے، اور ہم ہی ان کی نگرانی کرنے والے تھے۔ اور ایوب کا ذکر کیجئے، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب شکر کے بعد صبر کی مثال دی جا رہی ہے، یعنی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ان نعمتوں کے ساتھ ہوئی جن پر شکر واجب تھا، جبکہ ایوب کی آزمائش ایسی تکلیف کے ساتھ ہوئی جن پر صبر لازم تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ شکر اور صبر دونوں لازم و ملزوم ہے۔ صبر وہی کر سکتا ہے جو شاکر ہو، اور شکر وہی کر سکتا ہے جو صابر ہو۔ بے صبرہ شاکر نہیں ہوتا اور ناشکرہ صابر نہیں ہوتا، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک کوالٹی ہوگی تو دوسری آئے گی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر جو بھی اسے تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال اور ان کی مثل ان کے ساتھ اور بھی عطا کیے، اپنے پاس سے بطور رحمت اور عبادت کرنے والوں کے لیے بطور یاد دہانی۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَذَا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب بھی صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے یونس کا ذکر کیجئے، جب وہ اپنی قوم سے غضبناک ہو کر چلا گیا تو اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر ہرگز قادر نہ ہو سکیں گے، پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہاں یونس علیہ السلام کی دعا کی ایک طرح سے فضیلت بتائی جا رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ دعا کی جس کی وجہ سے ان کی رہائی ہو گئی۔ وہ تو قید سے بھی بدتر جگہ تھی، بالکل اندھیری، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا جس میں وہ نیچے چلی گئی، اور غموں کا اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان اس معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے، وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی۔ کس کے ساتھ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان لانے والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کا ذکر کیجئے، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو ہی سب سے بہتر وارث ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ ہی اصل وارث ہے، باقی جتنے بھی وارث بنتے ہیں نا دنیا میں، وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپرری ہوتے ہیں، چند دنوں کے بعد سب کچھ ختم۔ دیکھیں والدین جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بچوں کے کام آتا ہے، بچے وارث بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور وارث ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، پھر اپنی ٹرن آنے پر وہ چلے جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو دے جاتے ہیں، پھر ان کے بعد اسی طرح قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، اور اصل وارث پھر
سب چیزوں کو سمیٹ لے گا۔ فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ بلا شبہ وہ سب نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ اور وہ عورت یعنی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یعنی یہاں بہت سارے مردوں کے ساتھ ایک عورت کا ذکر آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مریم علیہ السلام کی کتنی قدردانی ہے اور کتنا مقام ہے، اور پھر ان کی پاک دامنی کی بھی بار بار گواہی دی ہے اللہ نے، اور ان سے سارے الزام دھو دیے۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون، در حقیقت یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے آپس میں اپنے کام کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، وہ سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر جو کوئی نیک عمل کرے گا جبکہ وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی، اور بے شک ہم اس کی کوشش کو لکھنے والے ہیں۔ اور جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ناممکن ہے کہ وہ کبھی واپس لوٹیں، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کی تفصیل سورۃ کہف کے آخر میں گزر چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا، اور اتنی تیزی اور کثرت سے یہ ہر طرف پھیل جائیں گے کہ ہر اونچی جگہ سے یہ یوں اتریں گے کہ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کی شرارتوں سے اہل ایمان تنگ آ جائیں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ ہلاک ہوں گے، اور ان کی لاشوں کی سڑاند اور بدبو ہر طرف پھیلے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر ایک زوردار بارش ہوگی جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے قریب ہوگا۔ اور جب سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں اچانک کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ہائے افسوس ہم پر، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تم اسی میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اور سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے، یعنی سارے کے سارے شدت غم اور علم سے چیخ چلا رہے ہوں گے، اتنا چیخیں گے کہ ایک دوسرے کی آواز کان میں نہیں پڑے گی۔ استغفر اللہ۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ بات آئی کہ تم اور تمہارے معبود سب جہنم میں جاؤ گے، تو پھر کچھ لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض آیا کہ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور فرشتوں کی اور بہت سے نیک لوگوں کی بھی عبادت کرتے ہیں اور ان کو بھی معبود سمجھتے ہیں، تو اگلی آیت میں اس کا ازالہ کر دیا گیا۔ کیا؟ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے ہی سے طے ہو چکی، وہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ یعنی ان کی مرضی نہیں تھی کہ انہیں معبود بنایا جائے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے یہ، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ کس کی؟ جہنم کی، اور وہ اپنی من پسند چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انجام ہے۔ اللہ ہم سب کا انجام ایسا ہی کرے۔ بڑی گھبراہٹ سے مراد یا تو موت ہے، موت کی بھی تو ایک گھبراہٹ ہے نا، سوچ کے انسان خوف زدہ ہوتا ہے۔ پھر قبر کی بھی ایک گھبراہٹ ہے، پھر قبر کا حساب کتاب، پھر سور پھونکے جانے کی گھبراہٹ، پھر جب دوزخ اور جنت کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا،
تو یہ ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ ان تمام مواقع پر سچے پکے مومنوں کے لیے گھبراہٹ نہیں ہوگی، جنہوں نے عمل صالح بھی کیا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی، اور کیا ہوگا؟ فرشتے استقبال کریں گے، ویلکم کریں گے، جیسے طالب علم کے لیے دنیا میں ویلکم کرتے رہتے ہیں اور آپ کو دکھتے نہیں، لیکن موت کے وقت تو دکھائی دیں گے، تو ویلکم کریں گے۔ اور پھر یہ ہے تمہارا وہ دن، یعنی موت کا دن یا قبر والا دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ اب تمہاری اگلی زندگی شروع ہوگی، اگلا سٹیپ آ گیا ہے۔ اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے لیے لکھے ہوئے اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی تھی، ہم اسی طرح اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور پورا کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، بلا شبہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو ایسا نہیں، تو اس لیے مفسرین اس کو جنت کی زمین کہتے ہیں کہ جنت کے وارث نیک لوگ ہی ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں عبادت گزاروں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، میسج ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی آپ کا وجود نہ صرف یہ کہ انسانوں بلکہ حیوانوں کے لیے بھی، سمندر کی مچھلیوں کے لیے بھی باعث رحمت ہے، کیونکہ جب انسان دین کو پڑھ لیتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سب کا خیال رکھتا ہے، سب کا لحاظ رکھتا ہے، وہ پولوشن نہیں پھیلاتا، وہ سمندر کی مچھلیوں کا بھی خیال کرتا ہے، وہ چیونٹیوں کا بھی خیال کرتا ہے، وہ پودوں کا بھی خیال کرتا ہے، وہ ہر مخلوق کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اس کے فرما بردار ہو؟ پھر بھی اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے میں نے تم سب کو یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا آیا کہ وہ قریب ہے یا دور جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ بے شک وہ بلند آواز سے کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا شاید کہ یہ مہلت تمہارے لیے ایک آزمائش ہو اور ایک مدت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہو۔ اس نے کہا اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب رحمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ سورۃ الحج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے غفلت اختیار نہ کرنا۔ دن بدن قریب آتا جا رہا ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اس بچے سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو یوں دیکھیں گے کہ وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ یعنی اس دن لوگوں پر سخت خوف، دہشت اور گھبراہٹ طاری ہوگی۔ یہ قیامت سے قبل ہوگا اور پھر اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی، یا پھر قیامت کے بعد اس وقت ہوگا جب قبروں سے اٹھ کر لوگ میدان حشر میں جمع ہو رہے ہوں گے، اور لوگوں کے اوپر شدید خوف طاری ہوگا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑا کرتا ہے، اور وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ اس پر لکھ دیا گیا کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا
تو یقیناً وہ اسے بھٹکا دے گا اور اس کو دوزخ کے عذاب کی راہ دکھائے گا۔ یعنی شیطان سے دوستی کرنے والے کو شیطان گمراہ کر دے گا، تو ہر حال میں اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر شکل والی اور بے شکل گوشت کی بوٹی سے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت واضح کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقرر وقت تک رحم مادر میں ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور کوئی تم میں سے جلد فوت کر لیا جاتا ہے اور کوئی تم میں سے ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمین خشک ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آ جاتی ہے اور ابھر آتی ہے اور ہر قسم کی بارونق نباتات اگاتی ہے۔ تو جو ذات انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، ماں کے پیٹ سے باہر لانے پہ قادر ہے، وہ ذات انسان کو مرنے کے بعد قبروں سے دوبارہ نکالنے پر بھی قادر ہے۔ جو ذات خشک زمین کے اوپر پانی برسا کر وہاں سے بارونق نباتات اگا سکتی ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی زمین سے نکال لے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں واپس جاؤ گے اور اسی سے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ مفہوم ہے، ترجمہ نہیں۔ اور یہ جو آتا ہے نا کہ کوئی ارذل العمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى وأنہ علی کل شیء قدیر، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ انہیں جو قبروں میں ہے دوبارہ اٹھائے گا، یعنی جو جس حال میں بھی ہوگا ویسا ہی اٹھایا جائے گا۔ تو اچھے خاتمے کی بھی دعا کرنی چاہیے اور اچھے کاموں کی طرف دوڑنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن اچھے اعمال کے ساتھ اٹھے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں علم، ہدایت اور روشنی دینے والی کتاب کے بغیر جھگڑا کرتا ہے، یعنی بعض لوگ ان چیزوں کے بغیر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں۔ تو علم سے مراد غور و فکر کے بغیر سمجھ میں آنے والی دلیل ہے، اور ہدا سے مراد غور و فکر سے حاصل ہونے والی دلیل ہے، اور کتاب منیر سے مراد آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں وہ مراد ہے۔ ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، جو گھمنڈ میں اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے، اس کے لیے دنیا میں ایک رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا پہلو موڑتا ہے اور اللہ کے راستے سے گمراہ کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن بہت بڑی سزا ہے، کیونکہ متکبرین کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ اس وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، اور یہ اس لیے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی دین کے اندر پورا داخل نہیں ہوتا۔ غور سے سن لیجئے، کنارے کنارے پر، ایج پر بس کھڑا ہے کہ بس ہاں نام کا مسلمان ہے۔ پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد، دین میں آنے کے بعد، تو اس پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو وہ منہ موڑ جاتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ قرآن کلاسز میں آتے ہیں، شوق سے آتے ہیں، لیکن پوری طرح ان نہیں ہوتے۔ اگر اللہ نہ کرے راستے میں کار کو کچھ ہو گیا یا کوئی اور نقصان ہو گیا تو پلٹ کے نہیں آتے،
کہ ہمیں تو یہ سوٹ ہی نہیں کیا، یہ سفر ہمارے لیے نحوست کا باعث ہوا، نعوذ باللہ۔ سمجھتے ہیں لوگ ایسے؟ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ مسلمان ہوتے تھے اور اگر ان کا کوئی نقصان ہو جاتا تو واپس پلٹ جاتے، مرتد ہو جاتے۔ اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو منہ موڑ جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی کھلا خسارہ ہے۔ یعنی فائدے کے وقت دین میں آ جانا اور تکلیف میں مرتد ہو جانا، جیسے بعض اعرابی کیا کرتے تھے، دنیا کے فائدے دیکھ کر یا دنیا کے فائدوں کے لیے عبادت کرنا، نماز پڑھنا، عمرہ وغیرہ کرنا، اور اگر مقصد پورا نہ ہو، تکلیف نہ جائے تو بندگی بھی چھوڑ دینا، نمازیں بھی چھوڑ دینا، عمرے بھی چھوڑ دینا۔ تو یاد رکھیے، کمزور ایمان والے آزمائش کے وقت قائم نہیں رہ سکتے، ان کو استقامت حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ کے سوا اس چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان دے سکتی ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ، یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان یقیناً اس کے نفع سے قریب تر ہے، یقیناً وہ بہت برا دوست اور بہت برا ساتھی ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بے شک اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ یعنی اللہ کے اختیارات لامحدود ہیں، ان لمیٹڈ ہیں، اور کوئی اس کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یرید۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ کے فیصلے کے آگے کوئی بھی بولنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس رسول کی کوئی ہرگز مدد نہیں کرے گا، اس رسول کی ہرگز کوئی مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ آسمان تک ایک لمبی رسی تان لے، پھر چاہیے کہ وہ اپنے گلے سے اس کو کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کیا واقعی اس کی یہ تدبیر اس چیز کو لے جاتی ہے جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ یعنی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، تو پھر وہ کیا کرے؟ چھت سے ایک رسی باندھے، پھر رسی کے ساتھ پھانسی لگا کے اپنا گلا گھونٹے اور مر جائے، اور دیکھے کہ کیا ایسا کرنے سے اس کے غصے کی آگ بجھی ہے کہ نہیں بجھی ابھی بھی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہونے پر ان کے سینے میں بھڑک رہی ہے، کیا وہ آگ ٹھنڈی ہوئی؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ایک وقت مقرر ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ کسی چیز میں دیر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام ہوگا ہی نہیں، اس کے ہونے میں دیر ہے، لیکن ہم جلد باز ہوتے ہیں۔ پچھلی آیت میں تھا نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اس سے بھی یہی بات واضح ہو رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کی صورت میں نازل کیا ہے، اور یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں طرح طرح کے روشن دلائل رکھے ہیں۔ ان الذین آمنوا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور سابی اور نصارہ اور مجوسی، اور وہ جنہوں نے شرک کیا، یقیناً اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ یعنی جھگڑا کرنے والوں کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور فیصلہ کیا ہوگا؟ کہ جنت میں جانے کے لائق ہے یا جہنم کے قابل ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ بھی،
اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ رسوا کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز صرف اللہ کو سجدہ کرنے پر متفق ہے، اور غیر اللہ کو پکارنا اور اس کے لیے سجدہ کرنا عذاب کا باعث ہے۔ یاد رکھیے، سجدہ کرنا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے۔ تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتے ہیں۔ یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، تو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا۔ تو کفر کی صورتوں میں سے ایک صورت اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا ہے، اور دوسری بات یہاں کہی گئی کہ کفار کے لیے آخرت میں آگ کے کپڑوں کا عذاب یقینی امر ہے، وہ کپڑے تیار کیے جا چکے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور کھالیں پگھلا دی جائیں گی، اتنی سخت آگ ہے، کیونکہ ان کے سروں پر مسلسل کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس کی وجہ سے پیٹ اور اس کے اندر کی چیزیں پگھل کر باہر آ جائیں گی، ان کی کھالیں بھی پگھل جائیں گی، اور یہ عذاب مسلسل ان پر جاری رہے گا حتیٰ کہ ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ پھر اس کھال کو تبدیل کر دے گا۔ ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ 70,000 دفعہ ایک دن میں کھال تبدیل ہوگی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، لوہے کے ڈنڈے پڑ رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ ایک لکڑی کا ڈنڈا بھی پڑے تو کتنا سخت لگتا ہے، کہاں یہ کہ کوئی لوہے سے مارے کسی کو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہے کی کوئی چیز آپ کے پاؤں پہ گر جاتی ہے یا ہاتھ سے یا آپ کی کونی ٹکرا جاتی ہے، کس شدت کی درد ہوتی ہے۔ تو ایک طرف آگ اور دوسری طرف اوپر سے لوہے کے ساتھ مار پٹائی۔ جب کبھی غم کی وجہ سے وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، اسی میں واپس پلٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا، چکھو جلتی آگ کا عذاب۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں سونے اور موتی کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ یعنی اگر نہ ماننے والوں کا انجام آگ ہے تو ماننے والوں کے لیے کیسی کیسی خوشخبریاں ہیں، کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ جنت میں سونے کے کنگن اور ریشم کا لباس۔ ان کے لیے کہا گیا، یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور ان کو جہنم میں، اور وہ جہنم سے نکل نہ سکیں گے، اور جنت والے جنت سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے، وہ چاہیں گے نکل نہ سکیں گے۔ یہاں تجری من تحتها الانہار، جنت میں پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جہنم میں ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، پانی وہاں بھی ہے۔ ان کا لباس حریر کا ہے، ان کے لباس آگ کا، حریر یعنی ریشم کا۔ جنت والوں کا لباس ریشم کا ہوگا اور جہنم والوں کا لباس آگ کا کاٹا گیا ہے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، جنت والوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور جہنم والوں کو لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے۔ جنت والوں کو وہدوء الی الطیب من القول، طیب بات کی طرف رہنمائی دی جائے گی، سلام کیا جائے گا، اور جہنم والوں کو کیا کہا جائے گا؟ ذوقوا عذاب الحریق، جلنے کا عذاب چکھو۔ کتنی آپ ایک دوسرے سے کتنی مختلف ٹریٹمنٹ ہے جو دونوں کے ساتھ کی جائے گی۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، وہ پاکیزہ بات کی طرف ہدایت کیے گئے اور تمام تعریفوں والے رب کے راستے کی طرف رہنمائی کیے گئے۔ دنیا میں طیب قول سے مراد کلمہ توحید ہے، یعنی انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ایمان لے آئے، اور آخرت میں طیب قول سے مراد پاکیزہ گفتگو، سلام اور اللہ کی حمد اور تسبیح جو اہل جنت کریں گے،
یعنی ان کو رہنمائی کر دی جائے گی کہ انہوں نے اب جنت میں اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اور ان کی دنیا میں حمد کی وجہ سے ان کو صراط الحمید کی رہنمائی ملی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مساوی بنایا ہے، خواہ وہ اس مکہ کے باشندے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو کوئی اس میں کسی ظلم کے ساتھ کجروی کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی جو مسجد حرام سے روکیں ان کے لیے بھی سخت سزا ہے، کیونکہ مسجد حرام میں عبادت کرنا سب لوگوں کا حق ہے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اس حکم کے ساتھ کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ اس دنیا میں سب سے پہلا گھر وہ کون سا تھا؟ بیت اللہ، کعبہ شریف۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بیتی کہا ہے، میرا گھر، اور اس کو پاک صاف رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ صرف ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ذمہ داری نہیں تھی، یا آج کل وہاں کے کلینرز کی ذمہ داری نہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے گھر جاتے ہوئے، چاہے وہ گھر ہو وہاں یا دنیا میں کوئی بھی مسجد ہو، اسے کیسے رکھے؟ پاک صاف رکھیں۔ آج کل آپ دیکھیں کہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ مسجدوں میں افطار وغیرہ بھی کرتے ہیں، یا بعض اوقات مسجدوں میں پروگرام ہوتے ہیں اور اس کے بعد کھانا دیا جاتا ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور ہم سب نے ایسے نظارے دیکھے ہیں کہ لوگ اس کھانے کی وجہ سے مسجد کا پھر حال کیا کرتے ہیں، اور خاص طور پر بچوں کو وہ مسجد میں لاتے ہیں کس لیے؟ مسجد میں کیوں لایا جاتا ہے؟ کیا کہ وہاں جا کر کوئی ادب سیکھیں، اللہ کا قرب سیکھیں کہ اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے، اور مسجد میں کیسے بیہیو کرنا ہے۔ لیکن عام طور پر یہاں لوگوں کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں، باہر برف پڑی ہوئی ہے، لہٰذا مسجد کو وہ کیا بنا لیتے ہیں؟ پلے گراؤنڈ بنا کے پھر کھانا ہاتھ میں پکڑیں گے، کچھ اسنیک ہاتھ میں لے لیں گے اور دوڑنا شروع کر دیں گے، اور پوری مسجد نمازیوں کی نماز کے لیے ستیہ ناس کر دیں گے۔ اگر کسی بچے کو روکا جائے تو ماں باپ اتنے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں کہ وہ الٹا ناراض ہونے لگتے ہیں کہ ایسا کہا ہی کیوں گیا۔ ٹھیک ہے، میں دونوں طرف کی بات کروں گی، سمجھانے والوں کو بہت پیار سے، بہت ادب سے، سب مل کے ایسے والنٹیئرز ہونے چاہیے کہ جو آنے والے بچوں کو آنے کے بعد مسجد کا ادب بتائیں۔ کیا یہاں جب بچے اسکول میں جاتے ہیں تو ان کو کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بتائے جاتے ہیں؟ کیا وہ رولز اینڈ ریگولیشن لکھ کے کلاس روم میں لگائے جاتے ہیں؟ سب جانتے ہیں نا، جو بھی سسٹم سے واقف ہیں، کیا ان کو ریمائنڈر دیے جاتے ہیں؟ تو پھر ہم گھروں سے بچوں کو لاتے وقت ان کو ادب کیوں نہیں سکھاتے؟ ہم انہیں کیوں نہیں راستے میں گاڑی میں بتاتے ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ہمیں اللہ کے گھر سے اپنے گھر سے زیادہ پیار کرنا ہے، ہمیں اللہ کے گھر کو صاف رکھنا ہے، ہم نے اللہ کے گھر میں چیخنا چلانا نہیں، ہم نے اللہ کے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ہم نے اللہ کے گھر میں کھانا نہیں بکھیرنا، ہم نے اللہ کے گھر میں نماز کے وقت شور نہیں مچانا، ہم نے نماز کے وقت نماز میں شامل ہونا ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھنی تو آرام سے بیٹھنا ہے۔ یہ تمام ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کو مسجد بھی لے کر جائیں، لیکن اس کے آداب بھی سکھائیں، مسجد کو پلے گراؤنڈ نہیں بنائیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تیرے پاس پیدل چل کر اور ہر لاغر اونٹ پر ہر دور دراز پہاڑی راستے سے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اعلان کریں۔ اب آپ دیکھیے اس زمانے میں کوئی میڈیا نہیں تھا کہ جس کے ذریعے وہ سب تک پیغام پہنچتا، انہوں نے اپنی سمپل آواز میں پکارا لوگوں کو کہ آؤ لوگوں حج کرو، اور دیکھیں آج تک اس آواز کی بازگشت ہے، اور لوگ شوق سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں وہاں جمع ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر آپ کے لوگوں کو اللہ کی طرف پکارنے میں، اللہ کے گھر کی دعوت دینے میں اخلاص ہے نا، تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں وہ آپ کی بات نہ سنیں، آپ کے سامنے آپ کو لبیک نہ کہیں، لیکن کسی وقت وہ بھی آ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ نہیں تو ان کی اولادوں میں سے یا آگے کی نسلوں میں سے، یعنی آپ کی یہ کوشش ضائع نہیں جائے گی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین،
آپ کی اچھی کہی ہوئی بات کہیں نہ کہیں جا کر اثر کرے گی، چاہے آپ کے پاس کوئی وسائل نہیں، کوئی بڑی ٹیکنالوجی نہیں، لیکن اخلاص کی دولت ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی نعمت تو ہے نا، دعاؤں کی توفیق تو ہے نا، تو جو بھی کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیے، نتائج کے اوپر مت جائیے کہ یہ اس چیز کا اتنا نتیجہ نکلا لہٰذا یہ کام کروں گی، اور یہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو کام نہیں کرنا۔ نہیں، جو اچھا کام کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، بس بلانا ہے، تاکہ وہ اپنے لیے بہت سے فائدے سیکھیں، اور معلوم دنوں میں ان مویشی جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کیے، تو اس میں سے کھاؤ اور بھوکے محتاج کو بھی کھلاؤ۔ جی، لیشہدوا، تاکہ وہ اپنے لیے بہت سے فائدے سیکھیں، سوری، تاکہ وہ اپنے لیے بہت سے فائدے دیکھ سکیں، اور معلوم دنوں میں ان مویشی جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں، تو اس میں سے کھاؤ اور بھوکے محتاج کو بھی کھلاؤ۔ یعنی حرم میں جا کر صرف عبادت نہیں بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں دیکھیں تاکہ ایمان بڑھے۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں، اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں۔ یعنی وہاں کی جو اہم ترین عبادت ہے وہ طواف ہے، نوافل بھی پڑھے لیکن طواف زیادہ، کیوں؟ اس لیے کہ طواف ہم اپنے ملک میں نہیں کر سکتے، وہیں کا ہو سکتا ہے، تو اس چانس کو خوب اویل کریں، خاص طور پر اگر آپ جوانی کے عمر میں جا رہے ہیں اللہ کے گھر۔ یہ حکم دیا گیا ہے، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی اجتناب کرو۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہی کے لیے یکسو ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندے اسے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کسی دور دراز جگہ میں گرا دے۔ شرک کرنے والا آسمان سے گرنے والے پرندے کی طرح ہے کہ جو پھر ہلاکت میں جا پڑتا ہے۔ یہ اس طرح ہے، اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ یعنی شاعر اللہ کی تعظیم بتاتی ہے کہ انسان کا اللہ سے مضبوط تعلق ہے۔ تمہارے لیے ان چوپایوں میں ایک مقرر وقت تک کچھ فائدے ہیں، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ اس قدیم گھر کی طرف ہے۔ یعنی جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت سے فائدے رکھ دیے ہیں، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہٰذا تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہاں بھی پتہ چل رہا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ مخبتین کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت انہیں آ پہنچتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ 4 صفات ہیں اللہ کے سامنے جھکنے والوں کی، عاجزی کرنے والوں کی۔ اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنایا ہے، ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، بس انہیں صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین پر لگ جائیں تو ان میں سے کچھ کھاؤ، اور قناعت کرنے والے اور سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اونٹ وغیرہ کو لٹا کے ذبح نہیں کیا جاتا، کھڑا کر کے نحر کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کا نام لے کر نحر کرنا چاہیے، اور جب نحر کر چکو تو پھر گوشت بھی کھاؤ۔ یہ نہیں کہ ہم نے تو اللہ کے نام پہ کیا جو مرضی اٹھا کے لے جائے، یعنی اس کو پکاؤ بھی، کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو نہ تو ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کے خون، لیکن اس کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے
تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یعنی دل کے تقوی کے ساتھ قربانی کرنے کا حکم ہے، اور تکبیر کہہ کے اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان کرنا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے، بے شک اللہ کسی خیانت کار بہت ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سے یہ دونوں چیزیں دور کر دے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دے دی گئی ہے، یعنی ان سے جنگ کی جا رہی ہے تو انہیں بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ بھی بدلہ لے سکیں، پہلے اس سے منع کیا گیا تھا۔ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر خوب ہی قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی ایمان والوں کی تعداد اگرچہ کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اس لیے اپنے گھروں سے نکالے گئے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور نہ کرتا تو خانقاہیں اور گرجے اور یہود کی عبادت گاہیں اور وہ مسجدیں ضرور منہدم کر دی جاتی جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے، اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ کتنا پکا وعدہ ہے، واو قسم کے لیے، لام تاکید کے لیے، نون مشدد تاکید کے لیے۔ پھر بھی یقین نہیں آتا کہ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو ہماری بھی مدد ہو جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ پکا یقین ہو جس کو تو وہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہر جگہ پیش کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا، بہت زبردست ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام کار اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود بھی جھٹلا چکے ہیں، یعنی اپنے اپنے پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا۔ وہ قوم ابراہیم و قوم لوط، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا، اور اصحاب مدین اور مدین کے رہنے والوں نے بھی جھٹلایا، اور موسیٰ بھی جھٹلائے گئے۔ تو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ یعنی پھر دیکھو ان سب قوموں کا حال کیا ہوا، یعنی جھٹلانے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہی ہوا۔ پھر کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھیں، تو وہ اپنی چھتوں پر